والا ہے اس کے لیے ہم نے نصیحت کے مواقع مہیا کیے، وجاءکم نذیر، اور ہم نے ڈرانے والے، ہم نے خوف دلانے والے، ہم نے جہنم کے اس خطرے سے آگاہ کرنے والے اپنے محبوب بندے بھیجے، جو لوگوں کو، جو اے لوگوں تم سب کو جہنم سے، اس آگ سے، اس نافرمانی سے، کہ اس عذاب سے بچانے کے لیے تم کو ڈراتے رہے ہیں، تم کو پیغام دیتے رہے ہیں ہماری طرف سے کہ جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے تم یہ راستہ اختیار کرو۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے آواز ہوگی فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ تم چکھو اس عذاب کو کہ جہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب ظالم اپنے اس عذاب کو چکھ کے رہیں گے، کیونکہ اب عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب معافی مانگنے کا وقت ختم ہو گیا۔ معافی اس دنیا سے جانے سے پہلے آخری سانس سے پہلے معافی مانگ لی جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف فرمانے والے۔ اب اللہ رب العزت موجودہ دور کے کافروں، کیونکہ قرآن حکیم یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کے غیوب کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ رب الجلال وہ ہے جس نے تم کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پھر جو کفر کرے گا اس کے اوپر اس کا کفر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر اللہ رب العزت کے نزدیک ناراضگی بڑھانے کا ہی باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے کفر سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ جو کافروں کو، جو شریکوں کو اللہ رب العزت کا شریک بنا کر کے پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کو شریک بنا کر پکارتے ہیں، ارونی ماذا خلق من الارض، کہ دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا، کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا وہ ان کو آسمانوں کے اندر کوئی شرکت ہے، کوئی شریک ہے بادشاہی میں، اللہ کی بادشاہی میں شریک ہے۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان کو کتاب دی ہے، کیا ان کے دلیل کے اوپر ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ فہم علی بینۃ منہ، جس کی وضاحت کے اوپر، جس کی نشانی کے اوپر، جس دلیل کے اوپر وہ قائم ہیں اور کفر اور شرک کر رہے ہیں۔ بل ان جاہد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، لیکن ان میں سے بہت سارے ظالم ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ رب العزت اب اپنی پھر بات فرماتے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا ہے جو ان کو ہلنے نہیں دیتا۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ، اور اگر وہ ہل جائیں تو اس کے علاوہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ من بعد ہی، ان کے ہلنے کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بخشنے والا۔ یہ آیہ مبارکہ کا میں ایک آپ کو روحانی پہلو بتا کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ آیہ مبارکہ جن ہماری بیٹیوں کے اور ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، جس کو اٹھا کا مرض کہتے ہیں، اس کے لیے اگر اس آیہ مبارکہ کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ میری بہن، وہ میری بیٹی پی لیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔
یہ سورہ فاطر کی آخری آیات میں سے ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ اب اس کے معنی کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت، بے شک اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا ہے، ان تزولا کہ وہ ہل نہ جائے۔ اور اللہ رب العزت آپ کو خبردار کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ہل جائیں تو اس کے علاوہ کون ہے جو ان کو تھام سکے؟ اول تو ہلنے نہیں دیتا، لیکن جب وہ ہل جائیں، زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے، تو وہ زلزلہ آنے کے بعد اگر وہ رب ذوالجلال اس زمین کو ہلنے سے تھام نہ لے تو زمین کام پہ ساری دنیا ختم ہو جائے، وہ اس زمین پر اتنا زلزلہ بپا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہ کان حلیما غفورا، بے شک رب ذوالجلال بہت زیادہ حلم والے ہیں، بہت نرم ہیں، بہت مہربان ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے اس کلام کو سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال کے قریب کر دیتی ہیں آیات۔ قرآن انسان کو اپنے رب کے ساتھ ملا دیتا ہے، اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے اور انسان کو اپنا مقام اور اپنی حیثیت کا احساس دلاتا ہے کہ میں اہل ایمان ہونے کے باوجود اپنی رحمت اپنے رب سے اتنا دور کیوں